سب سے پہلے میں دوسری بات پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو کہا نا کہ چلر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم نکال کے دے رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں کس طرح مضبوط کر رہے ہیں. تو جنید بھائی اسے سمجھنے کے لیے ایک بڑی چھوٹی سی اگزامپل بلکہ ایک چھوٹا سا قصہ کہ ایک بس اسٹاپ پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے. ایک بھکاری گدھا کر آیا اور اس نے سب سے جو ہے وہ پیسے مانگے. لوگ بس کے انتظار میں بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس بھکاری کو کچھ نکال کر دے رہے ہیں اور وہ بھکاری پیسے جمع کر کے رکشے میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے. واہ واہ واہ. تو وہ بس کا انتظار کر رہے ہیں، بھکاری رکشے میں جا رہے ہیں کیوں پیسے اس نے کلیکٹ کر لیے. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہم انہیں کس طرح مضبوط کریں، مستحکم کر رہے ہیں. دیکھیں 2 روپے دے دینا، 5 روپے دے دینا آپ کی نظر میں ٹھیک ہے، 2 روپے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے تو حوصلہ دے دیا نا کہ ہاں بھائی تمہیں میری طرف سے مل سکتے ہیں 2 روپے، تو اگلے سے 20 اور پھر اگلے سے 200 بھی مل سکتے ہیں. تو یہ بالکل اس طرح نہیں کرنا. جون سا سلوگن جو ہے سمجھ آ گیا اور کلک کر گیا دل کو. جی بالکل. تو ہمیں جو ہے وہ اس سے رکنا چاہیے اور گداگروں کو اس طرح ہمیں نہیں دینا چاہیے، انہیں مستحکم نہیں کرنا چاہیے. اب آ جائیں فرق پہ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیسے پتہ چلے کہ کون جو ہے وہ ٹھیک ہے اور کون جو ہے وہ غلط ہے. تو دیکھیں قرآن پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، کہ جو واقعی مجبور ہوگا نا، جو واقعی ضرورت مند ہوگا تم اسے اس کی نشانی سے پہچان لو گے. اور وہ نشانی کیا ہے کہ وہ لپٹ کر تم سے سوال نہیں کرے گا. اب آپ آج اگر دیکھیں تو اگر مثال کے طور پہ ہوٹلز پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کس طرح لوگ لپٹ کر آ کر گدا کر سوال کرتے ہیں. اور رمضان کا مہینہ اسپیشلی جنید بھائی کہ جہاں ہر گلی ہر محلے میں افطار کا دسترخوان لگ رہا ہے، اس کے باوجود لوگ راہ چلتے لوگوں سے جو وہ کھانے پینے کی درخواست کر رہے ہیں. اور آج شہر کراچی کی اگر میں بات کروں تو کتنے دسترخوان لگے ہوئے، تو مطلب کھانے پینے کے سوال کا تو جواز بنتا ہی نہیں ہے. تو اس سے واضح طور پہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو لوگ مانگ رہے ہیں یہ پروفیشنل لوگ ہیں. اچھا اب دینا کس کو ہے؟ ان کو تو نہیں دینا. ایک اور بات، میرا آپ کا مسئلہ یہ اور یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایک نرمی تو رکھی ہے نا. جی. تو جب وہ آتا ہے اور ریپیٹڈلی وہ جو جملے ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارا دل پسیج جاتا ہے کہ دے دو مطلب ہو سکتا ہے مطلب اللہ قبول کرنے والا ہے. تو ہم اس پرسپیکٹو سے بھی دے دیا کرتے ہیں نا. ہاں بالکل ایسا ہے. اور بعض لوگ جان چھڑانے کے لیے بھی دیتے ہیں. بعض لوگ جان چھڑانے جی. اچھا اتنے گلے کو آ جاتے ہیں. اچھا جس طرح وہ آپ کو ایموشنلی اپنی طرف کنیکٹ کرتے ہیں نا، آپ بھی خود کو ایموشنلی جو ہے نا ان سے پیچھا چھڑائیں. ایموشنلی کس طرح پیچھا چھڑائیں کہ آپ اپنی دینے کی روٹین رکھیں نا بھائی. اگر آپ کی جیب سے پیسہ نکلتا ہی نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لیے تو اب جو آئے گا تو آپ ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ آلریڈی کہیں نہ کہیں خرچ کر رہے ہوں گے، صحیح جگہ خرچ کر رہے ہوں گے، تو آپ کو فوراً وہاں خیال آئے گا کہ یار میں آلریڈی ایک جگہ دے رہا ہوں اور ٹھیک ہے انف ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو وہ جس طرح آپ کو ایموشنلی کیچ کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس طرح ایموشنلی دور کریں کہ میں ایک جگہ دے تو رہا ہوں نا، میں 2 جگہ دے تو رہا ہوں نا. تو اپنے دینے کی عادت بھی بنائے نا. جب دیں گے نہیں، کوئی آ کے مانگے گا تو آپ اس کو پکڑا دیں گے، لازمی بات ہے پھر حقدار تک حق نہیں پہنچے گا. اچھا اب دینا کس کو چاہیے؟ تو اس کے بارے میں قرآن پاک کی بڑی واضح تعلیمات ہیں، احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کو دیں. جنید بھائی قریبی رشتہ داروں کے حالات سے کون واقف نہیں ہوتا؟ پھر آپ کے پڑوسی، آپ کے جو محلے دار ہیں ان کے حالات سے کون واقف نہیں ہوتا؟ آپ کے جو دوست ہیں ان سے کون واقف نہیں ہوتا؟ تو یہ پوری ایک ترتیب ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر دوستوں میں دیکھیں، پڑوسیوں میں دیکھیں، اور اگر تب بھی آپ کو کوئی نہیں ملتا تو پھر ٹھیک ہے آپ فلاحی اداروں کی طرف چلے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ فلاحی اداروں میں سب سے بڑے جو فلاحی ادارے ہیں وہ ہمارے مدارس ہیں. اب دیکھیں نا 24 آورز وہاں پہ ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے، شیلٹر بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اور انہیں جو ہے الیکٹریسٹی اور ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے. 3 ٹائمز جو ہے وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے. تو مدارس میں آپ ڈونیٹ کریں. اور اس طرح جو دیگر فلاحی ادارے جو واقعی سمجھتے ہیں کہ اچھی طرح وہ کام چلا رہے ہیں، اور اسپیشلی جو یتیم خانے جو لوگ چلا رہے ہیں، آپ خود یتیم خانوں میں جائیں، یتیموں کے ہاتھ پہ دست شفقت پھیرو اور ان کو دیں. نہیں تو اس میں بس ایک جملہ آخر میں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان گداگروں کو دے کر ان کو مستحکم کر رہے ہیں. جی بالکل. اور دوسری بات یہ کہ اگر مثال کے طور پہ لیٹ سپوز میں نہیں دیتا تو مجھے ہوتا ہے نا، لوگ خوف خدا ہوتا ہے کہ بھئی نہیں دے رہے، خدا نخواستہ آگے پتہ چلا اتفاق ایسا ہوا کہ ایک خواجہ سڑک کے اوپر کھڑا ہوا تھا، سگنل کے اوپر مانگ رہا تھا، نہیں دیا آپ نے، اور اس نے یہی بات آپ سے کی کہ اللہ تیری خیر کرے، تیری گاڑی سلامت ہو، اور آگے جا کے ٹھک کر کے آپ کی گاڑی لگ گئی. تو آپ کے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے اگر میں دے دیتا کاش تو یہ مطلب نہ ہوتا. تو یہ بھی تو ہوتا ہے معاملہ. جنید بھائی یہ تو اب نا ظاہر سی بات ہے کہ لکھے کو کون بدل سکتا ہے؟ جو آپ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. کسی کے الفاظ ظاہر سی بات ہے جب آپ آلریڈی حق پر ہوں تو پھر ظاہر سی بات ہے کسی کے الفاظ آپ کی تقدیر تو نہیں بدل سکتے نا. اور پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ مانگنے آتے ہیں نا تو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجبور ہیں.
تو ٹھیک ہے ان کو سائٹ پہ لے جائیں، ان سے بات چیت کریں، ان کے حال معلوم کریں، پوری آپ ان کی انکوائری کریں اور پھر ان تک پہنچائیں.